بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جتنے دلائل اور شواہد کتب اہل سنت والجماعت میں موجود ہیں آپ کو بہت سنجیدگی سے میری باتیں سننی ہوں گی۔ میں لفاظی نہیں کرتا، میں تقریر میرا فن نہیں ہے، اور آپ کو میری ساری باتیں ازبر انداز میں اور قلب کی سماعت کے ساتھ سننی ہوگی۔ میں نے یہ جتنی بھی کتب اہل سنت والجماعت سے دلائل جمع کیے ہیں وہ میرے یوٹیوب ویڈیوز پر شائع ہو چکے ہیں، اور میں نے کھلم کھلا رد کیا ہے، چیلنج بھی دیا ہے، جس کا آج تک کوئی جواب موجود نہیں نہ آیا۔ 4-5 چیزوں پر قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، 4-5 چیزوں پر قوم شک و شبہ میں آ گئی ہے، اور وہ ان کے کنفیوژن جو ہیں وہ کلیئر اور ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ گرچہ میں نے احادیث اور اقوال ائمہ سے معاویہ کی تردید اور اس کی مذمت اپنے بیانات میں جاری کافی ساری بیانات جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن 4-5 چیزیں کچھ ایسی ہیں جس کی بنیاد پر قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ 22 رجب المرجب آنے والی ہے، پھر ایک نیا فتنہ شروع ہو رہا ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ جو ہے معاویہ کا بھی دن منایا جائے۔ کہاں امیہ کہاں بنی ہاشم، ان دونوں کے ساتھ دن منائے جاتے ہیں۔ یہی کم تھا کہ مسجد تعمیر کرا لی، یہی کم تھا۔ جس مسجد میں معاویہ کا نام ہو مسجد زرار، مسجد زرار منافقین کی مسجد، جس مسجد پہ ابو طالب علیہ السلام کا نام مسجد مومن، کھلا فرق ہے، کھلا فرق۔ ابھی احمد حبیب صاحب جو بیان کر کے گئے جناب ابو طالب کی شان میں، یہ تھی ان کے مناقب، اور اگر بات ایمان کی صحت پر آ جائے وہ جو احادیث آئی ہیں تو پھر ایک الگ مجلس اور نشست اس کے لیے قرار پانی چاہیے، اور اس میں بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ ان احادیث کی علل کیا ہیں، ان میں ضعف کتنا ہے۔ جو 4-5 باتیں گمراہ کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، کنڈوں کی نیاز دلوا لو، مساجد تعمیر کرا لو، لنگر بٹوا لو، یہ سب تم کر لو۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کل تک وہ لوگ کرتے تھے جو 11ویں چھٹی نہیں مناتے تھے، مزارات پر نہیں جاتے تھے، تو ٹھیک ہے، ہم کہتے تھے بھائی وہ ہمارے سے ملتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ یزید کا دن منائے، کیا مسئلہ ہے، وہ اس کو مسلمان کہیں، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ دن منانے لگ گئے ہیں جو 11ویں اور چھٹی بھی منا رہے ہیں، لنگر امام حسین علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے بھی ہیں، میلاد بھی پڑھتے ہیں، زیارت قبور کے بھی قائل ہیں، قبروں پر جاتے بھی ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، چادر بھی چڑھاتے ہیں۔ وہی لوگ جو کل تک مزاروں پر جانے کے دعوے کرتے تھے وہی روکنے لگے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن وہی لوگ امیر معاویہ کے منقبت وہ کب سے بن گئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شجرے تو ابو طالب کے لال علی کے بانٹ رہے ہو بھائی، غوث پاک کا جو شجرہ ہے وہ کن کا ہے، کن کا ہے؟ مولا علی کا ہے نا۔ تمام ولایت کا منبع اور مرکز کون ہے؟ مولا علی ہے نا۔ چشتیہ سلسلے کا مرکز اور منبع کیا ہے؟ جملہ سلاسل کا خواجہ خواجگاہ کا مرکز کیا ہے؟ اشرف جہانگیر سمنا کے چوچا شریف، ان کا مرکز کیا ہے؟ مولا علی ہے نا۔ سند میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کا نام آتا ہے، تب میں یہ نہیں کہتے کہ ترتیب کا لحاظ رکھیں، تب نہیں کہا جاتا کہ ترتیب رکھیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کو رکھیں۔ وہاں ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے بعد علی المرتضیٰ کا نام کیوں آ رہا ہے، اور وہاں ہمیں جو ہے تفضیلی کیوں نہیں کہا جا رہا ہے؟ شجرے تو علی کے بانٹ رہے ہو اور گنگان معاویہ کے۔ لیکن الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں، علی والے زندہ ہیں، سگانے علی زندہ ہیں۔ سوال نہیں اٹھتا، جو 1400 سال پہلے جنگ جیت لی گئی قیامت تک وہ پھر کبھی جیتی جا سکتی ہے۔ اور یاد یہ بھی رہے کہ جب قرب قیامت ہے تو نماز بھی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ وہاں کوئی آپ کے بریلی کا، کچوچا کا، اجمیر کا، دلی کا مفتی نہیں ہوگا، شاہی امام نہیں ہوگا، اس وقت کا شاہی امام امام مہدی علیہ السلام۔ تب دل میں کتنا اور بغض کا رکھو۔ خیر، موضوع پر آتا ہوں، اور آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے کہ بات اصل ہے کیا۔ صحابی رسول جلیل القدر، یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ اچھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں میرے سروں پر، میرے اوپر جو الزام اور تہمت عائد کی جا رہی ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں، یا میں صفائی پیش نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کچھ بھی کہیں، میں تو چاہتا ہوں یہ کہے کچھ تاکہ میں کچھ کہوں۔ پھر جلیل القدر صحابی، خطائے اجتہاد، خطائے اجتہادی، یعنی جو مولا علی سے جنگ ہوئی وہ
بچوں کا میدان تھا، آپس میں جیسے بچے لڑتے ہیں، وہ اس نے ایک کے تھپڑ مار دیا، دوسرے کے تھپڑ مار دیا، خطا اجتہادی. یہ ہے خطا اجتہادی، بچوں کا میدان خطا اجتہادی. کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے امیر معاویہ، خال المومنین یعنی تمام مومنین کے ماموں جان. یہ منقبتیں بھی آئیں. خال المومنین تو یزید کون ہوا اور ابو سفیان کون ہوا؟ صلح امام حسن کہ امام حسن نے جس سے صلح کر لی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور جس سے امام حسین نے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے قوم کو؟ صلح امام حسن، یہ بات. اور فضائل و مناقب معاویہ جو جھوٹے افترا کر کے بنا دیے گئے لوگوں میں پیش کیے جانا ہے. تو اب شروع ہم کرتے ہیں صحابی رسول سے کہ صحابی رسول ہے کون. بھائی اتنی بات تو پکی ہے کہ تمام غوث کتب ابدال خواجگان سے مرتبہ اعلیٰ اور افضل صحابی. بھائی صحابی ہم بول رہے ہیں، معاویہ تم کہہ رہے ہو کہ صحابی، پھر صحابہ لفظ کیوں لاتے ہو؟ لفظ صحابہ کیوں آتا ہے صحابی کی آڑ میں؟ ہم نے اور کسی کی تو بات نہیں کی. اٹھا کے دیکھیں شروع سے آخر تک. صحابی جس کو تم کہہ رہے ہو ہم نہیں، صحابہ کیوں بول رہے ہو؟ صحابہ کی جمع ہے، صحابہ رسول. اب صحابی کے معنی کیا ہیں یہ سنیں. حضرت نے بیان کیا تھا کہ اہل حدیث وہ آج والے اہل حدیث نہیں، شروع کے اہل حدیث جنہوں نے حدیث فن حدیث کی تشریح کی ہے، فن حدیث کی ترویج کی ہے، جنہوں نے فن حدیث ڈالی ہے، بنائی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالایمان ومات مؤمنا سوا ان طالت صحبته اما لم تطل. صحابی رسول وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اس نے صحبت طویل پائی رسول اللہ کی، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 1 منٹ کی، 5 منٹ کی، وہ ہو یا نہ ہو پھر بھی صحابی رسول ہے. لمحہ بس ایک نظر پڑ گئی وہ بھی صحابی رسول ہے. یہ ہے اہل حدیث یعنی جنہوں نے فن حدیث کو رائج کیا. یہ آج کے اہل حدیث نہیں. اور اصولیین اہل سنت والجماعت کی تعریف، اصولیین ہوتے ہیں جو فاؤنڈیشن رکھتے ہیں دین کی، فاؤنڈیشن جو دین کے پلرز رکھتے ہیں. ان کا مرتبہ اہل حدیث سے بھی بڑا ہے، ان کا مرتبہ مفسرین محدثین سے بھی بڑا ہے. انہی کے وجہ سے اہل سنت والجماعت اور دین چلتا ہے. ان کو اصولیین کہتے ہیں. یہ لکھتے ہیں من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنا بی ولازمہ زمنا طویلا. یہ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ تمام تعریفیں موجود ہیں. آپ تدریب الراوی، تقریب النواوی، امام جلال الدین سیوطی پڑھ لیں، اس میں بھی یہی تعریفیں موجود ہیں. اصولین کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اسی حالت میں دنیا سے کوچ کرے اور اس کا زمانہ دیکھنے کا لمبا ہو. بھائی خانقاہوں میں، مثال کے طور پر خانقاہوں میں جب طالب آتا ہے، مرید آتا ہے، تو پیر صاحب کیا چاہتے ہیں؟ آتے اس کو خلافت دے دیتے ہیں. حضرت آتے ہی آپ خلافت دے دیتے ہیں؟ آتے تو خلافت نہیں دیتے، بیعت کرتے ہیں، اس سے تجدید ایمان کراتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، استغفار پڑھاتے ہیں، پھر اس کو اذکار وظائف و اوراد دیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اب تیرے کو پالش کریں گے، ایک زمانے تک تیری رگڑا پٹی کریں گے جس کو آپ کہتے ہیں، تیرے کو ہم منزہ کریں گے، تیرے نفس کو ناپیں گے، ذکر کرائیں گے، مراقبے کرائیں گے، ہمارے ساتھ تیرے کو جو ہے جانماز لے کے پورے شہر گھومنا ہوگا، تبلیغ کرنی ہوگی دین کی. پھر جب تو اس مقام پر اتر جائے کہ تو ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا، تو پھر تیرے کو خلافت دے دیں گے، پھر تجھے اپنا جانشین بنا لیں گے، تجھے اپنا صحابی بنا لیں گے. یہ ہے دراصل اصولیین کی تعریف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خالی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دیکھنے کے ساتھ ایک لمبا زمانہ اس شخص نے کاٹا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبتیں سہن کی ہوں، پتھر کھائے ہوں، غزوات دیکھے ہوں، پریشانیاں دیکھی ہوں، درد و علم دیکھا ہو، تو صحابی ہے. اب ان کو کیا کہیں گے؟ اصولیین بھی رافضی ہیں. ان کے نزدیک، اصولیین کے نزدیک یہ ہے صحابی، یہ ہے صحابی. اور اگر بات آئے ایمان کی، اب مان لیں کہ صحابی بھی ہے تو صحابی کے لیے لازم ہے ایمان، تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ لے لیں، یہ حاصل کر لیں، ہو سکتا ہے آئندہ زندہ رہے تو پھر بات کریں گے، لیکن یہ اس کے بعد کوئی بتانے لائق ہو تو ہو، لیکن یہ آپ مجھ سے سن لیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ صحابی جو ایمان پر ہو،
اور ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی سے دنیا میں کوچ کر گیا ہو اسی حالت میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ طویل کاٹا ہو, تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا. خالی دل سے تصدیق و زبان سے اقرار ہو تو مسلمان نہیں, زبان سے اقرار ہو دل سے تصدیق نہیں, مسلمان نہیں. اور عمل بالجوارح یہ بھی شرط ہے, یہ بھی شرط ہے کہ عمل بھی کرتا ہو, نماز بھی پڑھتا ہو, روزہ بھی رکھتا ہو, زکات بھی دیتا ہو, حج بھی ادا کرتا ہو, اور جو حضور علیہ السلام نے اوامر اور نواہی جو ہیں جن سے کرنے کو کہا اور جن سے رکنے بچنے کو کہا ان سے بھی بچتا ہو, وہ ہے ایمان. ایمان سے آپ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں یہ بات نہیں کہی تھی, انی تاریک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی؟ یہ ایمان نہیں ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری اطرت؟ تو اس کو جو چھوڑے کیا وہ مومن, اور جو مومن نہیں کیا وہ صحابی؟ بتائیے. اہل بیت, بھائی نماز زکات روزے کو چھوڑنا, عمل کو چھوڑنا ہے, تو اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنا, بغض و عداوت کرنا, سب و شتم گالیاں پڑھوانا, کیا یہ صحابیت کی نشانی ہے؟ آگے امیر معاویہ یہ 10th کیٹیگری کا صحابی مانا گیا ہے. اہل سنت والجماعت میں 10th کیٹیگری, 10th کیٹیگری سے مراد لاسٹ ٹو لاسٹ, اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں ہے, ختم. اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب, ان کا مؤلفۃ القلوب کے بارے میں قرآن عظیم میں بھی آیتیں آئی ہیں. اس میں ابو سفیان, معاویہ, ابو سفیان کا بیٹا یزید ابن ابو سفیان, ابو سفیان کا بیٹا بھی تھا یزید ابن ابو سفیان, معاویہ کا بیٹا بھی یزید ابن معاویہ, اور مروان ابن حکم, ولید بن عتبہ بن ابی معیط, یہ لوگ جو ہیں مشہور ان میں سے ہیں جنہوں نے آخری وقت فتح مکہ کے دن ایمان لائے. ایمان سے مراد ڈر کے مارے, خوف کے مارے, تلوار سے بچنے کے خاطر, فتح مکہ ہو گیا, تلوار سے بچنے کے خاطر, گردنیں بچوانے کے خاطر لا الہ پڑھ لی. ان کی تعریف یہ ہے المؤلفۃ قلوبہم ہم قوم دخلوا الاسلام من غیر ان یرسخ الایمان فی قرارۃ نفوسہم. مؤلفۃ القلوب وہ ہیں جو اسلام میں داخل تو ہوئے مگر ان کا ایمان پختہ نہ تھا, اور ان کے نفوس, ان کے جانوں میں, ان کی نفسوں میں جو ہے نا اسلام ابھی آیا نہ تھا. تو زکات جب بڑھتی تھی یا مال غنیمت جب بڑھتا تھا تو ان کو زیادہ حصہ دے دیا جاتا تھا تاکہ ان کے ایمان کو پیسوں سے خرید لیا جائے. ان میں ہے امیر معاویہ. ایسے لوگوں کے جلوس کرانا, ایسے لوگوں کے لنگر کرنا, کیا یہ فیضان ہو سکتا ہے جن کے ایمان کو پیسوں اور درہم اور دنانیر میں خریدا جا رہا ہے؟ یہ صحابی کون سی کیٹیگری کی؟ پہلی بات تو صحابی ہے یا نہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو, اقوال رسول سے ثابت کرو, اور اگر ہے تو کس درجے کا ہے, اور اس درجے والے کو لے کر اور اوپر والوں کو چھوڑ کر, اوپر والے اتنے صحابہ 1,24,000 صحابہ, ان کو چھوڑ کر اس کے دن منانا, اتنی کیا محبت ہے اس سے؟ اس کے گھر تو پیدا نہیں ہوئے, اتنی محبت ہے کہ اس کے نطفے یزید سے تو نہیں ہو. بھائی بات یہی ہو سکتی ہے, اس کے ماں جایا تو نہیں ہو کہیں. یہ یا تو اس سے ایسی دوستی تمہاری اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ یا تو تمہاری کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی سانٹھ گاٹھ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر معاویہ کا نام لے کر علی کا نام دبانا چاہ رہے ہو تو وہ نہ کل دبا تھا, وہ نہ آج دبا ہے, نہ قیامت کے روز دبے گا. اور جس کا نام تم لے رہے ہو اس کی تو ہڈیاں تک زمین میں نہیں ملی تھی. آگے اگر صحابی مان بھی لیا جائے, صحابی مان بھی لیا جائے لمحے بھر کے لیے, تو صحابی معصوم نہیں ہوتا, صحابی معصوم نہیں ہوتا. مروان بن حکم اور ولید بن عتبہ بن ابی معیط کو بھی محدثین نے صحابی مانا ہے, اور مروان کے تو مشہور قصے ہیں کہ آج کا آوارہ اور عیار بھی اس کو اپنا امام مانے. شراب پی کر نماز پڑھانا, تاریخ ابن کثیر پڑھیں, خلدون پڑھیں, طبقات پڑھیں, طبری پڑھیں, بے شمار کتابیں, اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو کمرہ کم پڑ جائے لیکن ان کی بدتمیزیاں کم نہیں ہوں گی. مروان ولید بن عقبہ بن ابی معیط جس نے فجر کی 4 رکعت نماز فرض پڑھائی اور اس پہ کہا کہ میں اور زیادہ پڑھاؤں, دل خوش کرے ہو تو تمہارا, اور شراب پی کر مصلی پر نمازیں پڑھائیں, وہ مروان بن حکم اور ولید بن عتبہ بن ابی معیط. ان دونوں کو بھی محدثین نے صحابی مانا ہے, اور بخاری اور مسلم میں ان سے روایتیں بھی ہیں. دراصل بات ایک یہ ہے, یہ جملہ متوازی ہے کہ مدرسوں کے اندر بخاری خالی یوں پڑھائی جاتی ہے. مدرسوں میں بخاری کا ختم جو ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھو, میں بھی بخاری پڑھا ہوں, میں بھی فضیلت کیا ہوں الحمدللہ, لیکن بخاری کا ختم صرف کتاب الایمان پر ہو جاتا ہے اور ایمان کا ہی فقدان ہے.
کتاب الصلاۃ، کتاب الایمان، کتاب الزکات، کیونکہ زکات جمع کرنی ہوتی ہے اس لیے زکاتوں کا بیان پڑھاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، 10 12 15 ہزار 20 ہزار 25 ہزار پر جو امام مسجد میں فائز ہوا ہے، آپ اس سے ایمان پوچھ رہے ہیں؟ میں برائی نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ برائی نہیں حقیقت، اگر یہ اچھائی ہے تو بھی حقیقت، برائی ہے تو بھی حقیقت۔ آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو علم دین سمجھائے، نہ جسے اردو زبان آتی ہے، نہ جسے عربی زبان آتی ہے، نہ جسے فارسی زبان آتی ہے، نہ جسے لنگوا فرینکا انگلش زبان آتی ہے، نہ وہ ماڈرن ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے، نہ وہ عصر علوم حاضرہ سے تعلق رکھتا ہے، نہ وہ ہمارے علوم اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تو بیچارہ میرے ساتھ جو بچے پڑھتے تھے، طلباء مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ بیچارے، وہ ان سے میں پوچھتا تھا تمہارا مقصد، تمہارا ایم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے وہ فلاں مسجد ہے ہمارے گھر کے پاس، اس کا امام بننا ہے۔ لو، وہی لوگ بے خطا بے گناہ کے دعوے دار بننا ہے۔ ارے بھائی، جو لوگوں کا کام کارخانے یا کاروبار چلانا تھا وہ وہی چلائے نا، دین میں آ کے بگاڑ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جو تجار اور تجارت والی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ سیدوں کے ہاتھ پیر چومیں، اور جس انداز میں وہ سیدوں کے ہاتھ پیر ان کے بزرگوں کے، ان کے مشائخ کے چومتے تھے، چومتے رہیں۔ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سیدوں کے ہم ہاتھ چومتے چومتے، پیر چومتے چومتے تھک گئے، تو اس منصب کو اپنے پاس رکھ لیں، ہم خود ہی پیر بن جاتے ہیں، اور جاہل ایک نمبر کے۔ تو بھائی یہ بات ہے، مدرسے میں روزی روٹی کے لیے اگر علم پڑھایا جاتا ہے تو وہ کون سا علم ہے؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے آج قوم کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے آج جو ہمارے اوپر یہ آسمان سے قہر نازل ہو رہا ہے، یہ آسمان سے قہر ہم پہ جو نازل، یہ عذاب الہی جو نازل ہو رہا ہے، آج بھی اس معاویہ پرستی میں یہ لوگ خاموش نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے دین میں جو پہلا بادشاہ تھا، اگر اس کی اطاعت سکھاؤ گے تو یہی نتیجے سامنے آئیں گے۔ آگے خطائے اجتہادی، کیوں تو معاویہ کے اوپر اور اس کی مذمت پر 4 5 10 دن مسلسل چاہیے تاکہ یہ کلپ ریکارڈ ہو سکیں اور ان کے منہ پہ لطمت الغیب، غیب کا تماچا پڑ سکے، اس کا جواب چاہیے۔ جتنے بیانات ہم نے جاری کیے آج تک سوائے بدتمیزی، گالی گلوچ جو کہ انہوں نے اپنے دادا جاد معاویہ سے سیکھی ہے، وہ جواب نہ دے سکے سوائے گالیوں۔ چرسی، رافضی، لعنتی، شیعہ، یہ کیا جواب ہوا؟ ہم نے تو آپ کو آج تک کچھ بھی نہیں بولا، کیونکہ ہمارے کو ہمارے جد نے گالی نہیں سکھائی گئی۔ آپ گالی بک رہے ہیں، جواب دیں، جواب، ہر بات کا جواب چاہیے۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں ہر بات کا جواب چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے اور آپ رسوخ فی العلم رکھتے ہیں اور بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں 12 ہاتھوں کی، تو بھائی جواب دیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ عالم دین ہیں، یا تو یہ عقیدے غلط نشر نہ کریں، ختم کریں، ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ آپ جب تک جاری رکھیں گے، منقبتیں پڑھتے رہیں گے، میں اپنی آخری دم تک درہم و دینار اور پاؤنڈز اور ڈالرز میں بکنے والا نہیں۔ مریدوں کی جیب میرا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خطائے اجتہادی کی تعریف، استفراغ الجہد فی استنباط القضایا دینیہ شرعیتا او عقیدتا او عقلیتا او نقلیتا او قطعیتا او ظنیتا من ادلاتها التفصیلیہ۔ سیدھی سی آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ خطا اجتہادی ہے کہ دینی مسائل میں غور و خوض کرنے کا نام۔ دینی مسائل میں ایک مجتہد مقام کا شخص، مجتہد جو خود ہو، وہ دین میں غور و خوض کرے اور اس میں سے مسائل نکالے جو کہ لوگوں تک پہنچا سکے اور ان کے معاملات میں کام آ سکے۔ اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد بذل کو کہتے ہیں، اپنی نفس کو خرچ کرنا، یعنی اپنی محنت لگانا مسائل دینیہ کو نکالنے کے لیے۔ یہ اس کی حقیقی تعریف ہے۔ اب خطائے اجتہاد جو ہے کہاں جائز نہیں ہے، اجتہاد کہاں جائز نہیں ہے۔ ما لا يجوز الاجتہاد فی کل حکم شرعی فیہ دلیل قطعی الثبوت والدلالۃ بالنصوص واجماع الامۃ فصار من الاحکام المعلومۃ من الدین بالضرورہ وبالبداہہ۔ جو حکم شرعی، یہ تعریف ہے کس کی؟ جس میں اجتہاد نہیں کیا جاتا، جس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا، چاہے کچھ بھی کر لے مجتہد، جس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہر چیز جو قرآن، حدیث اور اجماع امت میں موجود ہو، اس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ شراب کا حرام ہونا، اس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ سور کا حرام ہونا، اس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ ریشم کا حرام ہونا، اس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ کھانا کا مباح ہونا، پانی پینے کا مباح ہونا، اس میں اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے احکام بیان کر دیے گئے۔ اب مولوی مفتی کی ضرورت نہیں کہ اس سے کچھ سنیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اجتہاد کیا جا رہا ہے معاویہ کے ذریعے، کیا اس کو یہ پتا نہیں کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ نص قطعی موجود نہیں اس کے پاس. کیا یہ نص قطعی موجود نہیں؟ من سب علیا سبنی من سبنی سب اللہ من سب اللہ فقط کفر. کیا اس کے پاس یہ حدیث موجود نہیں؟ ویحا عمار یقتل الفیۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. کیا یہ اس کے پاس موجود نہیں؟ الحسن والحسین من شباب اہل الجنہ. کیا یہ اس کے پاس حدیث موجود نہیں؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. کیا اس کے پاس یہ حدیث موجود نہیں؟ الفاطمہ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغض اللہ من ابغض اللہ فقط کفر. یہ ساری حدیثیں قرآن کی آیتیں اس کے پاس موجود نہیں. کیا علی کی طہارت موجود نہیں؟ کیا علی کی خلافت موجود نہیں؟ کیا علی کی عصمت موجود نہیں؟ قرآن و حدیث میں یہ سب فضائل تو پہلے حضور بیان کر گئے کہ عمار کے خلاف ایک باغی گروہ آئے گا اور عمار ان کو جنت کی دعوت دے گا، وہ انہیں دوزخ کی دعوت دیں گے. اب وہ یہ بیان کرو کہ وہ تو سبب بن رہا ہے، اس میں سب مراد نہیں ہے، کچھ لوگ مراد ہیں. یہ تو کچھ آپ کہنا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو کہا ہے. آپ آقا علیہ السلام نے تو مجموعہ طور پر سبھی کو کہا ہے کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ جہنمی، اور عمار جن سے قتال کرے گا عمار کا گروہ جنتی. یہ بھی سب نصوص موجود نہیں، یہ نص نہیں موجود. اس کے بعد اجتہاد کس چیز پہ کیا جا رہا ہے جبکہ قرآن و حدیث موجود ہے؟ اجتہاد باطل ہو جاتا ہے اگر قرآن و حدیث موجود ہے. اب شرائط اجتہاد کیا ہے؟ یعنی جو اجتہاد کرے مجتہد ہو اس کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ العلم بالقرآن والسنہ، العلم بالمواضع الاجماع ومواضع الخلاف، العلم بالقیاس، العلم بالاصول الفقہ، صحت الفہم و سلامت الاعتقاد، اجتناب المعاصی القادحہ فی العدالہ. یعنی اس شخص کو جو اجتہاد کر رہا ہے اسے علم قرآن کا بھی ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اس کو اجماع کا بھی علم ہو اور جس چیز میں خلاف بات ہوئی ہے اس کا بھی علم ہو، قیاس کا بھی علم ہو اور اصول فقہ کا بھی علم ہو، اور اس کا جو فہم ہو، اس کی جو عقل ہو وہ سلامت ہو اعتقاد میں. اس کا تو اعتقاد تبھی خراب ہو گیا جب علی سے لڑ لیا. اعتقاد بھی سلامت ہو اور برائیوں سے بچتا ہو. جو شراب پیتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو ریشم پہنتا ہو، جو جانور کی کھال پر بیٹھتا ہو، وہ حدیث آپ کے سامنے آئیں گی کہ جانور کی کھال پر معاویہ بیٹھا ہوا ہے، ریشم کے کپڑے پہنتا ہے، سونا چاندی اوپر نیچے کر کے بیچتا ہے، ربا کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے. مسند احمد ابن حنبل، سنن النسائی، سنن البیہقی، سنن ابی داؤد، بخاری، مسلم، تمام تر کتابیں بھری پڑی ہیں ان باتوں سے. وہ میں انکشاف ان کا کروں گا وقت کے حساب سے. تو ایک بات بتائیں، شراب پینے والا اپنے بیٹے یزید کو جو کہ شراب بھی پیتا ہے اور علل اعلان فسق کرتا ہے اس کو اپنا جانشین بنانے والا، کیا وہ مجتہد ہو سکتا ہے؟ جبکہ مجتہد کی شرط میں ہے اجتناب المعاصی القادحۃ فی العدالہ. وہ جو عدالت میں، پختگی میں، اس کو عادل بتانے میں، سچا بتانے میں جو گناہ رکاوٹ بنتے ہیں وہ اس کے اندر نہ ہو. یہ ملا بتائے گا آپ کو، یہ سب باتیں بتائے گا. وہ خود اس سے بے بہرا تو کیا بتائے گا؟ وہ خالی ہے ان سب باتوں سے. اب ایک بات بتائیں، مولا علی کی امامت و خلافت نص قطعی، اللہ ترضا ان تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا. امامت و خلافت ثابت. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وابغض من ابغضہ واخذل من خذلہ. علی میرے بعد جس کا میں مولا، علی اس کے مولا، علی جس کے سردار، جس کے آقا. دوست نہیں بتاتے ہم، دوست آج غدیر خم میں بن رہا ہے. جب اسلام اپنے خاتمے پر، اسلام پورا ہونے پر آ گیا تب دوست بننا، اس سے پہلے کیا دشمن تھے؟ جس کا میں سردار، علی اس کا سردار. تو خلافت اور امامت ثابت ہے. علی سے جنگ و عداوت، سب و شتم، اس سے محاربہ، یہ نص قطعی سے حرام. انی حارب بمن حاربتم، انی سالم بمن سالمتم. حضور علیہ السلام کی حدیث، میں اس سے جنگ کرتا ہوں جو تم اہل بیت سے جنگ کرتا ہے، میں اس سے سلامتی رکھتا ہوں جو تم سے سلامتی اہل بیت رکھتا ہے. یہ سب موجود ہے. اب کیا معاویہ کو خطا اجتہادی پر اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگوں نے مانا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا ہے. تو جن لوگوں نے خطا اجتہادی پر نہیں مانا ہے ان کی فہرست سن لیں، ان کی نام بھی سن لیں. یہ سب اہل سنت والجماعت کے وہ نامچین علماء ہیں کہ جب آپ کے مولوی صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے فتویٰ لکھنے کے لیے، اس وقت سے، جب آپ کے مولوی صاحب کا ادارہ بھی قائم نہیں ہوا تھا اس وقت سے، آپ کا فتویٰ اور آپ کا مسلک نہیں مانے تو ہم کافر، اور آپ ان کی بات نہ مانے تو آپ کون؟ آپ کون؟ یہ وہ ائمہ اور مجتہدین اور وہ نامور بزرگ ہیں ہندوستان ماوراء النہر، حجاز اور باہر کے عرب کے علماء کے نام ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو ڈالا ہے.
ملا نظام الدین فرنگی محلی، درس نظامی بغدادی جنہوں نے پڑھا ہے مدرسوں میں، درس نظامی بغدادی، اب وہ بغدادی نہیں رہا، وہ بریلی رہا، درس نظامی بریلی، وہ درس نظامی بغدادی تھا جسے بغداد سے لایا گیا تھا اور یہاں پہ اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ ملا نظام الدین فرنگی محلی 200-250 سال پرانے عالم دین ہیں، فرنگی محل لکھنؤ کے۔ ان کی کتاب صبح صادق شرح منار، ملا علی قاری، یہ نہیں بتائے گا کوئی، اور نہ کسی کی اللہ کے کرم سے یہ ظرف بھی ہے کہ بتائے۔ وقت چاہیے، اور سب سے اس سے بھی بڑی چیز محبت چاہیے، اور اس سے بھی بڑی چیز حلالی ہونا، اس سے بھی بڑی چیز، اور اس سے بھی بڑی چیز اولاد ہونا۔ ہم اپنے جد کا درد رکھتے ہیں، وہ تمہارے جد نہیں ہے مولا علی، اور نہ تمہارا ان سے کوئی رشتہ ہے۔ تم کہتے ہو ایمانی رشتہ ہے، وہ بھی تم ہلکی فضیلتیں بیان کرتے ہو، بورڈ لگاتے ہو مولا علی کا، بورڈ لگاتے ہو داستان کربلا کا، اور باتیں کون سی کرتے ہو؟ یہ اللہ رحم فرمائے۔ کیا کہتے ہیں سنیے، ملا نظام الدین فرنگی محلی کی کتاب، اور اگر کتاب میں نہ لکھا ہو تو یہ داڑھی جتنی بھی ہے پکڑ لینا، نہیں لکھا ہو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو آپ جو چاہیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں، کتاب کا نام صبح صادق شرح منار، ملا علی قاری کہتے ہیں معاویہ و نحوہ لم یکن مجتہدا کیف یکون من اشتبہ علیہ حرمت الربا وغیرہا مجتہدا کمعاویہ و عمرو بن العاص وہو مائل الی الدنیا۔ معاویہ اور اس جیسے بھی بہت سارے ٹولے ہیں، مغیرہ بن شعبہ بھی ہے، عمرو بن العاص بھی ہے، مروان بن حکم بھی ہے، بہت سارے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں معاویہ کے، ان کے نام بھی آتے جائیں گے۔ وہ معاویہ اور اس جیسے لوگ مجتہد ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ کہنا ہے نظام الدین فرنگی محلی، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ابھی جو میں نے بات بیان کی کہ ان پر سود کا معاملہ ہی نہیں کھلا تھا، وہ تو سود کھاتے تھے۔ لو آپ آج عام مسلمان کو سود کھاتا دیکھیں تو مسجد سے دفع کر دیں، اس کو امامت نہ دیں، اس کو قاضی نہ بنائیں، اس کو مفتی نہ بنائیں کہ نہیں بھائی یہ سود کھاتا اور سود کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا مجتہد ہونے کے لیے قرآن و حدیث کا علم ضروری، میں بات پھر مقرر کروں تو قرآن و اگر حدیث کا علم ہوتا تو سود کیوں کھاتا؟ اور اگر چاہیں تو میں سود والی حدیث بھی پڑھ دوں، موجود ہے، باقی بیان کر چکا ہوں اور چاہیں تو سود والی حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں، لیکن وہ وقت لے گی، اس لیے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ عمرو ابن عاص اور معاویہ اور اس جیسے لوگ یہ تو سب دنیا دار تھے۔ یہ لکھیں، یہ علماء اہل سنت ہے۔ نظام الدین فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ معاویہ اور عمرو ابن عاص دنیا دار لوگ تھے جو سود کھاتے تھے، یہ کیسے مجتہد ہو سکتے ہیں؟ لیجیے یہ بھی رافضی ہے۔ ملا عبدالعلی فرنگی محلی، ملا نظام الدین فرنگی محلی کے شاگرد بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، یہ بھی 200-250 سال پرانے امام اہل سنت والجماعت۔ ہندوستان فرنگی محل لکھنؤ کے، فرنگی محل ہندوستان میں گوروں کے زمانے سے اس کے بعد تک اتھارٹی رہا ہے، فقہ میں اتھارٹی رہا ہے، جورسپروڈنس میں، ٹھیک ہے، کورٹ آف لا رہا ہے اسلام کا، وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتے ہیں بل الکلام فی کونہ مجتہدا کیف وقد عدہ صاحب الہدایہ من سلاطین الجابرہ مقابل العادلین ولو کان بالاجتہاد لما کان جوارا ولم ینقل منہ فتوی علی طریقۃ الاصول الشرعیہ۔ ان کی کتاب فواتح الرحومہ شرح مسلم الثبوت، عربی جنہیں آئے گی وہ پڑھیں گے، اور جب وہ عربی ہی نہیں جانتے تو وہ محروم کتاب سے، اب وہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ بھائی آپ یہ کہنا ہے اہل سنت کہہ ہی نہیں سکتی ایسا، ہمارے تو تاجدار ہیں وہ، ہمارا تو سردار ہے وہ، اور یہ سب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ کتاب لائیں، پڑھیں، سامنے ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں۔ معاویہ کو ملا عبدالعلی فرنگی محلی لکھتے ہیں کلام ہے اس بات میں کہ کیسے معاویہ مجتہد ہو گیا۔ مجتہد بڑی رٹ لگائی، مجتہد خطا اجتہادی، بچوں کا کھیل، خطا ہے، تو نے تھپڑ مارا میں نے بھی تھپڑ مار دیا، خطا اجتہادی، یہ فقہ میں مذاق چل رہا ہے، خطا اجتہادی۔ وہ مجتہد ہو کیسے سکتا ہے جسے صاحب ہدایہ علامہ مرغنانی حنفی، صاحب ہدایہ وہ کتاب ہے جو فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے حنفیوں کو، اب تو حنفی بھی نہیں رہے، تو صاحب ہدایہ علامہ مرغنانی حنفی، یہ سب 7ویں 8ویں 6ویں 5ویں 3ری 2ری 4th صدی ہجری کے ائمہ اہل سنت ہے، ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ اب پھر شیعہ ذاکر ان کتابوں سے تمہاری مذمت کرے تو پھر تم جانو، میں ان کی طرفداری نہیں کرا، تو تم ایسے شک ہی پیدا کیوں کرتے ہو، ایسے باب ہی قائم کیوں کرتے ہو امت میں کہ تمہیں بعد میں سننے کو ملے ہمارے سے نہیں کسی اور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے یعنی علامہ مرغنانی حنفی نے معاویہ کو بادشاہ مانا، اور وہ بھی کیسا؟ جبر کرنے والا، تشدد کرنے والا،
عادلین نیکوکار کے مقابلوں میں. ولو کانا بالاجتہاد لما کانا جوارن، اگر مجتہد ہوتا تو یہ زور و زیادتیاں کیوں کرتا وہ؟ اور اس سے کوئی بھی فتویٰ، معاویہ سے کوئی بھی فتویٰ اصول شرعیہ پر منقول یعنی وارد یعنی نقل نہیں ہوا. یہ ملا عبدالعلی فرنگی محلی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ. اب ان پہ تو شیعیت کا الزام بھی نہیں لگ سکتا کہ انہوں نے رافضیت کو لطمۃ الغیب کیا ہے، تماچا مارا ہے. ہندوستان میں یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں رافضی حضرات کو بڑا جواب دیا گیا ہے، جنہیں آپ ائمہ اثنا عشریہ کے ماننے والے کہتے ہیں. ہم بھی ائمہ اثنا عشریہ کے ماننے والے، ہم ولایت کے ماننے والے زیادہ حقدار ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کس میں لکھنا ہے؟ فتاوی عزیزیہ میں. یہ کن کے بیٹے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، جو عالمگیر کے یعنی اورنگزیب کے کورٹ میں اس کے دیوان میں مفتی تھے، اور ان کی کتاب عالمگیریہ کے نام سے فتاوی عالمگیری. ان کی کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے شاہ عبد الرحیم. یہ وہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اسماعیل دہلوی آیا، وہ لکھتے ہیں پس بعد از تفتیش و تفحص روایت معلوم می شود کہ ای شاہ امیر معاویہ در آخر عمر رتبہ اجتہاد بہم رسانید بودن، اما پائے علمی کم داشتن و عبور جمیع احادیث حاصل نبوت. یہ فارسی ہے، ہمیں فارسی نہیں آتی، ہمیں اردو نہیں. آپ نے کون سے جو ہم کو سنا دی کوئی فارسی اور عربی؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ بہت تفتیش اور غور و فکر کرنے کے بعد جب روایتیں معلوم ہوئی تو پتا چلا کہ مجتہد تو وہ آخری عمر میں بنا، آخری عمر سن 60 ہجری وہ موت کا وقت آیا ہے. اور 37-38 ہجری کے اندر صفین ہوئی. کتنے سال ہوئے؟ 23-24 سال کے بعد مجتہد بنا. اور اس کو آج کے ملا کہہ رہے ہیں کہ وہ 23-24 سال پہلے ہی مجتہد تھا. یہ کہنا اس وقت تک مجتہد ہی نہیں بنا، اس کے پاس علم ہی نہیں تھا، عبور ہی نہیں رکھتا تھا، بچہ تھا. یہ فتاوی عزیزیہ میں. علامہ رشید الدین خان دہلوی، یہ اپنی کتاب یہ بھی لکھتے ہیں، یہ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. لکھتے ہیں اکثر و اعظام علماء اہل سنت ہرگز قائل بخطا اجتہادی نیستن بلکہ مرتکب کبیرہ میدانن وہ کسانے کے قائل بخطا اجتہادی شدان. مذہب شاہ نزد صاحب تحفہ و دیگر محققین اہل سنت مرجو است. تحفہ اثنا عشریہ میں ان کا کہتے ہیں کہ اکثر بڑے بڑے علماء نے معاویہ کو مرتکب کبیرہ فاسق مانا ہے. فاسق مانا ہے. آج آپ ایک مسلمان کو فاسق دیکھیں تو پریشان ہو جائیں کہ وہ فاسق ہے. فاسق جانا ہے، اور وہ خطا اجتہادی پر نہ تھا. دیگر محققین اہل سنت والجماعت جنہوں نے اس کو خطا اجتہادی پر مبنی رکھا ہے وہ مذہب مرجو ہے، اس کو مانا نہیں گیا، وہ کمزور مذہب. اور بہت ساری روایتیں میں نے نقل کی، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت زیادہ سب حضرات نے لے لیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں کافی ساری باتیں لے کر آیا تھا، لیکن آپ اس چیز کے ابھی اس وقت متحمل نظر نہیں آتے ہیں. میری آپ مولانا غلام مرسلین صاحب سے یہ عرض گزار ہے کہ وہ میرا ایک اجلاس صرف اکیلا یہ اجلاس مع کتب رکھیں، اور چیلنج 2 دن یہاں رہوں گا، جس کی مرضی ہو آئے بات کریں. سور، کتا، بلی، وہ سب آپ ان کے گھرانے کے لوگ ہوں گے، چیزیں ہوں گی، جانور ہوں گے، وہ بات نہ کریں. سلامتی کے ساتھ جو جواب دیے ہیں ان جواب کا رد جواب کریں، جواب الجواب کریں تو بات ہے. اور میرے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے یہ جن لوگوں نے باتیں لکھی ہیں ان کو رافضی کہو گے، پھر آگے بڑھیں گے. صحیح ہے؟ اور رافضی کس کو کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، جنہوں نے خود فرما دیا کہ معاویہ اور اس کا گروہ دوزخ کی دعوت دیتا ہے. دوزخ کے تعویل اور تفسیر کیا کرو گے؟ اب کاتب وحی لکھنے والا علامہ شمس الدین ذہبی سیر العالم النبلا میں لکھتے ہیں 7ویں صدی ہجری کے عالم دین اہل سنت والجماعت کے. ونقل المفضل الغلابی عن ابی الحسن الکوفی قال کانا زید بن ثابت کاتب الوحی وکانا معاویہ کاتبا فیما بین النبی و بین العرب. امام ذہبی سیر العالم النبلا میں کہتے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی نہ تھا، کاتب خطوط تھا، خط لکھتا تھا حضور کے. عرب کے جو قبائل تھے نا، بڑے بڑے جو قبیلے تھے، ان کو خط لکھتا تھا، اس کو کاتب وحی بنا دیا. ابن حجر اسقلانی علی صحابہ فی تمیز الصحابہ 8ویں صدی ہجری کے مجتہد محدث اہل سنت والجماعت، شیعہ کے عالم نہیں ہے، کہہ رہے ہیں وقال المدائنی کان زید بن ثابت، یہ زید بن ثابت حضور علیہ السلام کی کتابت وحی کرتے صحابی رسول ہے. یکتب الوحی وکان معاویہ یکتب للنبی فیما بینہ و بین العرب.
یہ بھی وہی کہنا ہے. اور معاویہ جو ہے عرب کے قبیلوں اور اس کے درمیان خط و کتابت کرتا تھا. ابن ابی الحدید شافعی جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. اب یہ بھی بات ہے کہ شرح نہج البلاغہ کرنے والے شافعی مسلک تھے. آپ نہج البلاغہ کو کہتے ہیں شیعوں کی کتاب ہے, پڑھے تو صحیح, اس میں جو آپ کو مولا کائنات کے معاملات و مراتب نظر آئیں گے, آپ حیرت میں آ جائیں گے کہ مولویوں نے آج تک بیان ہی نہیں کیے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری کرسی ڈگمگاتی ہے علی کے نام سے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں وختلف فی کتابتہ لو کیف کانت فالذی علیہ المحققون من اہل السیر ان الوحی کان یکتبہ علی وزید بن ثابت وزید بن ارقم وان حنظلہ بن ربیع التیمی ومعاویہ بن ابی سفیان کان یکتبان لہو الی الملوک و الی رؤس القبائل. یعنی حنظلہ بن ربیع التیمی اور معاویہ بن ابو سفیان تو کتابت خط کرتے تھے جن کو اللہ کے کلام قرآن کا وحی کا جو ہے نا کاتب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اصل کاتب تو مولا کائنات ہے, اصل کاتب تو زید بن ارقم ہے, اصل کاتب تو زید بن ثابت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ المحقق مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کے لیے اکثر کا قول یہی ہے کہ وہ کاتب وحی نہیں کاتب خطوط تھا. اب میں ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ جو دیگر ائمہ نے اس کو کاتب وحی بھی لکھا ہے, دیگر ائمہ نے لکھا بھی ہے, میں اس چیز کا منع نہیں کر رہا, اگر کاتب وحی بھی تھا بالفرض مان لیا جائے تو عبداللہ ابن سرہ کے مرتد ہونے کا واقعہ تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے نا. عبداللہ ابن سرہ یہ نصرانی تھا, ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کی خط و کتابت کی, یعنی کتابت اس نے کی وحی کی حضور علیہ السلام کے کہنے پہ. نصرانی تھا, مسلمان ہوا عبداللہ ابن ابی سرہ, پھر وہ مرتد ہو گیا, پھر گیا. تو اس کو جب زمین میں دبایا گیا تو زمین نے 3 بار دبانے کے بعد پھر اگل دیا, مرتد حالت میں مرا. یعنی سمجھ میں آیا کہ کوئی کتابت کر لے وحی کی تو ضروری نہیں وحی پہ ایمان بھی رکھتا ہے. یہ عبداللہ ابن ابی سرہ. خال المومنین کا چیپٹر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں فضائل اور مناقب معاویہ کی بات کر لیتا ہوں. خال المومنین مامو بھانجے کی بات, جو مامو بنایا جا رہا ہے یزید کو, وہ مامو بنایا جا رہا ہے معاویہ کو, وہ تم کو مامو بنا رہا ہے. مامو بنانے کی جو بات ہے وہ بھی ایک حدیث سے, جو کہ در منصور میں امام جلال الدین سیوطی ایک حدیث لے کر آئے, اور بات یہ ہے کہ اس حدیث کے نہ سند صحیح ہے, نہ وہ نقلن صحیح ہے, نہ عقلن صحیح ہے. اتنی بڑی کمزوری ہے اس حدیث کے اندر, اور اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ مامو ہیں امت کے. تو میں بتاؤں پھر کون کون سے نصرانی اور یہودی مامو نکلیں گے. بھائی حضور علیہ السلام نے تو خیبر کے دن یہودی عورت سے بھی شادی کی نا, تو اس کا باپ کون ہوا, اس کا بھائی کون ہوا, وہ بھی مامو ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کروں گا. آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جو معاویہ کے فضائل و مناقب میں بات آئی ہے, وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے حضور علیہ السلام نے پوری زندگی منقبت پڑھی ہے, جیسے حضور علیہ السلام اس کی منقبت پڑھنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اس کی منقبت, اس کے فضائل, اس کے مناقب کس درجے کے ہیں, یہ ائمہ اہل سنت کے نظر میں آپ لوگ سن لیں. اچھا, ایک حدیث جو بخاری میں آئی ہے وہ یہ بتاتے نہیں ہیں, جو امام نسائی نے سیر العلام النبلہ میں, امام ذہبی نے امام نسائی کی شہادت, امام نسائی جو ہیں یہ سنن النسائی جو سیاستہ میں کتاب ہے اس کے مصنف ہیں, اور خصائص علی بھی انہی کی کتاب ہے. امام نسائی کی جو شہادت ہوئی نا جناب, بڑی عجیب بات ہے. جب مصر چھوڑ کر دمشق کی مسجد میں حاضر ہوئے تو امام نسائی کو کہا گیا فضائل علی پڑھو, فضائل معاویہ پڑھو. تو امام نسائی نے کہا کہ میرے پاس صرف علی کی فضائل ہے, معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. 3 بار 4 بار 5 بار یہ بات ریپیٹ کری کوفیوں اور شامیوں نے. وہ ماحول اس طرح کا بن گیا تھا وہاں پر, کیونکہ 90 سال تک علی کو جمعے کے خطبات, عیدین کے خطبات اور اہم مجالس کے اندر گالیاں بکی جاتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا سعد ما منعک اللہ تسب ابا تراب, اے سعد بن ابی وقاص, معاویہ کہتا ہے تجھے کس نے روکا ہے جو ابو تراب کو تبرہ نہیں کرتا, گالی نہیں پڑھتا. یہ جنگ صفین ہوئی, اس میں قتل و غارت گری ہوئی, یہ جانتے ہوئے کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے, مولا علی کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ شہید ہو گئے. عمرو بن عاص جو کہ چلاک لومڑی تھی, اس نے کان میں معاویہ کے کہا کہ عمرو بن عاص نے کہا معاویہ سے عمار بن یاسر شہید ہو گئے, اور ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. اسے یہ نہ معلوم تھا کہ حدیث میں حضور نے ان کے حق میں یہ بھی فرمایا ہے, یہ بھی بشارت دی ہے کہ وہ جنتی گروہ میں سے ہیں اور معاویہ دوزخی گروہ میں سے. تو معاویہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو علی کے ساتھ آئے تھے, عمار بن یاسر علی کے ساتھ آئے تھے, علی نے قتل کروایا ہے ان کا, وہ ان کے ساتھ کیوں آئے جو قتل ہوئے. تو مولا کائنات جو کہ علم و حکمت کا خزانہ رکھتے ہیں, انہوں نے بھی جواب دیا
کہ جناب اگر میرے عمار بن یاسر میرے ساتھ آنے سے، میرے پیچھے چلنے سے، میرے ساتھ تیرے خلاف جنگ لڑنے سے اگر شہید میری وجہ سے ہوئے تو حضرت حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے وہ کیا رسول اللہ کی وجہ سے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے آئے تھے۔ مولا نے جواب دیا، وہاں خاموشی ہو گئی، تلواروں پر نیزوں پر قرآن چڑھا لیے، ایک مذاق، ایک طوفان بدتمیزی، اور مولا کو معزول کرا لیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کو زہر دینا، جس میں طبقات ابن سعد، ابن کثیر اور مسعودی مروج الذہب میں دیگر ائمہ اتنا تصنیف کر چکے ہیں تواریخ کی کتب تاریخ کی کتابوں میں، ہسٹری میں، کہ معاویہ نے ہی امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کے دربار پہنچی تو اس کے لوگوں نے یہ کہا کہ آگ تھی جسے اللہ نے بجھا دیا۔ تو معاویہ نے کہا یہ تو مصیبت تھی امام حسن علیہ السلام، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام جن کو دوش پر اپنے رکھتے تھے، جنہیں بار بار بوسہ دیتے تھے، جن کو جنت کا سردار بنایا۔ معاویہ، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث، سنن النسائی، سنن ابی داؤد کی حدیث، معاویہ نے کہا امام حسن علیہ السلام جمرۃ من النار، اس کے آدمی نے کہا یہ ایک چنگاری تھے جس کو اللہ نے بجھا دیا اور یہ مصیبت ہے امت پر۔ وہ صلح امام حسن کے واقعے میں آگے آئے گی، لیکن جو میں نے بتایا آپ کو کہ فضائل و کمال بھی اس کے کہیں آئے کیا، تو اہل سنت والجماعت کے عالم اور علماء اور ائمہ کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ قال ابن ابی حیمہ عن ابن معین لیس بھی باس واذا روى عنه القلبی، یہ آگے ایک منٹ۔ امام ابن الجوزی الموضوعات ابن الجوزی، امام جوزی کی کتاب ہے موضوعات ابن الجوزی، اس میں لکھتے ہیں یقول سمیعت ابی یقول، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے باپ سے، اور کہتے ہیں سمیعت اسحاق ابن راوے، اسحاق بن راوے جو تھے، ابراہیم حنظلی اور اسحاق بن راوے، یہ دونوں جو ہیں امام بخاری امام مسلم کے استاذ ہیں۔ ان دونوں نے کہا یقولو لا یسع عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفضل معاویہ بن سفیان شیء، یعنی ابن الجوزی نے کہا ہے کہ معاویہ کے حق میں کوئی حدیث صحیح نہیں آئی ہے، اور یہ بات اسحاق بن راوے الحنظلی سے انہوں نے نقل کی ہے۔ معاویہ کی شان تھی ہی نہیں تو حدیث کیا آئی گی، مناقب کیا آئیں گے؟ معاویہ کے حق میں نہ کوئی منقبت آئی ہے نہ کوئی فضائل آئے، سب جھوٹے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں فاشار به الى مختلق لمعاویہ بن الفضائل مما لا اصل له وقد ورد في فضائل معاویہ احادیث کثیرۃ لیکن لیس فيها ما يصح من طریق الاسناد وبذلك جزم اسحاق بن راوے والنسائی وغيرهما والله اعلم۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جو معاویہ کے معاملے میں خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ اس کی بہت فضائل پڑھے جاتے ہیں، فضائل ہیں اس کے حدیث میں، تو کوئی فضائل صحیح سند سے نہیں آئے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اسحاق بن راوے نے ہمیں کہا ہے، وہ بھی اسحاق بن راوے کی بات کو لے کے چلنا جو بخاری اور مسلم کے استاذ ہیں۔ علامہ ابن قیم حنبلی المنار المنیف فی الصحیح والضعیف میں لکھتے ہیں ومن ذالک ما وضعت الجہلۃ السنہ فی فضائل معاویہ قال اسحاق بن راوے لا یصح فی فضائل معاویہ بن ابی سفیان عن نبی شیء، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فضائل معاویہ میں کوئی فضائل، کوئی منقبت، کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ حافظ ابن حجر حیثمی شافعی لکھتے ہیں الصواعق المحرکہ میں کہ ان عبداللہ ابن احمد ابن حنبل قال، بڑی ایک عجیب سی بات لکھتے ہیں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے، امام احمد ابن حنبل کے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے امام احمد ابن حنبل جو کہ چوتھا مسلک ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، اس میں حنبلی جو امام احمد ابن حنبل اس کے بانی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ معاویہ پوچھا سال تو ابھی ان علی و معاویہ تھا، میں نے معاویہ اور علی کے بارے میں پوچھا، قال اعلم ان علی کان کثیر الاعداء، یہ جان لے بیٹا، امام احمد ابن حنبل کہنا ہے عبداللہ سے، یہ جان لے بیٹا کہ علی کے بہت سارے دشمن تھے، بہت سارے دشمن تھے۔ ففتش له اعداءه شيئا فلم يجده فجاء الى رجل قد حاربه وقاتله فاتره قيدا منهم له، یعنی جب علی کی شان میں کوئی تنقیص، کوئی برائی نہیں ملی حدیث میں یا ان کے کیریکٹر میں، ان کی شخصیت میں، تو ان دشمنوں نے جو علی کے دشمن تھے معاویہ کے حق میں حدیثیں گڑنا شروع کر دی۔ جب کوئی ہیرو کوئی ہو اور اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن ہو، تو جب اس کے اندر کوئی برائی نہیں، اس لیے تو وہ ہیرو ہے، اس لیے تو اس کی شخصیت ہے، تو جب اس کے اندر کوئی برائی نہیں تو اس کے دشمن کی تعریف کرنا شروع کر دو، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ابن حجر حیثمی نے نقل کیا صواعق المحرکہ میں۔ پھر آگے بہت ساری باتیں ہیں، اس میں بھی کافی لکھا ہوا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے، اور
علامہ محی الدین فیروز آبادی نے، علامہ بدر الدین عینی نے، علامہ مجید الدین فیروز آبادی نے سفر السعادات میں، اور علامہ بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں، لمعات التنقی شرح مشکات المصابیح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، ان تمام، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر، اور رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے. یہ سب میں نے جتنے لوگوں کے نام لیے ائمہ اہل سنت والجماعت کے کبار ائمہ ہیں، جن کا ذکر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں صدی ہجری تک آ رہا ہے. آپ 100 سال کے امام کے پیچھے پڑھ کے ان کا مسلک بنا دو، ان کی بات نہ مانو تو کافر، بددین، گمراہ سلے کلی. اور آپ ان لوگوں کی بات نہ مانو تو آپ پر کیا فتویٰ عائد ہوگا؟ آپ کون ہیں؟ آپ جواب دیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو نہیں مانتے؟ امام حنبل کو، امام احمد ابن حنبل کو نہیں مانتے؟ ابن حجر اسقلانی کو نہیں مانتے؟ ابن حجر حیتمی کو نہیں مانتے؟ جوزی کو نہیں مانتے؟ تیمیہ کو نہیں مانتے؟ ابن کثیر کو نہیں مانتے؟ ابن سعد کو نہیں مانتے؟ ابن خلدون کو نہیں مانتے؟ ابن کثیر کو نہیں مانتے؟ امام جلال الدین سیوطی کو نہیں مانتے؟ ابن حجر اسقلانی کو نہیں مانتے؟ آپ کی مرضی ہے. میں نے چند باتیں، یہ سمندر سے ایک کوزہ بھی نہیں ہے، سمندر سے ایک کوزہ بھی نہیں ہے، ایک بڑا دفتر ہے معاویہ کی مذمت میں، لیکن وقت اتنا ہے نہیں کہ میں ہر چیز کھل کر بیان کر سکوں. وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں صاحبان ذوق بیٹھے ہیں، سمجھنے والے بیٹھے ہیں، ہمارے بڑی شخصیتیں بیٹھے ہیں، اور پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم اب جواب دو. کیا جواب دو گے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی بھی جو دیوبندی ہیں، اگر یہاں آس پاس بھی کوئی دیوبندی ہے تو وہ بھی یہ بات سنیں، ضروری ہے یہ بات سننا. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام سن لیں، تشریحات بخاری کے نام سے ان کی کتاب آتی ہے، دیوبندی. رشید احمد گنگوہی، جن پر مولانا صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا، مولانا صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا ہے نفوس اربعہ دیوبند کے 4 لوگوں پر، ٹھیک ہے؟ وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری نے اس مقام پر عنوان تبدیل کر دیا ہے، مناقب سے تعبیر نہیں کیا. امام بخاری نے جب معاویہ کی بات آئی ہے فضائل و مناقب میں، آگے جا کے باب فضائل و مناقب میں جب صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کی جاتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر باب فضائل معاویہ نہیں لکھا، باب ذکر معاویہ لکھا. یعنی میں ذکر کر رہا ہوں معاویہ کا، کیونکہ وہ اسحاق بن راویہ کے شاگرد ہیں نا، تو جو شیخ حدیث ہے اس سے تو کوئی ان کے اندر بات آئے گی. یہ وہ بات نہیں ہے کہ پیر صاحب نے جو کہہ دیا مرید اس کو مان لے، اپنا عقیدہ، اپنا دین. یہ محدثین اور مفسرین میں نہیں چلتا ہے، ان میں اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف مختلف فی مسئلہ ہے. تو امام بخاری نے یہ کہا، امام بخاری نے ذکر معاویہ سے شروع کیا، فضائل معاویہ سے شروع نہیں کیا، کیونکہ ان میں صحبت اور فقاہت سے زیادہ اور کوئی منقبت بیان ہی نہیں کی گئی، حالانکہ وہ اکثر صحابہ میں مشترک ہے. زیادہ سے زیادہ آخری حد اگر مقرر کر لیں تو معاویہ کی فقاہت اور صحبت، یعنی صحابی ہونا اور فقی ہونا ہی ثابت ہوتا ہے. وہ بھی فقی میں نے بتایا آخری عمر میں جا کے، یہ کہہ رہے ہیں. وہ بھی میں بتا دوں کہ کتنی چیزوں میں کیسی فقاہت کی تلبیہ بند کر دیا اور اللہ اکبر نہیں پڑھا، بے شمار حدیثیں. فقاہت اور صحبت ہی ثابت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ماموں، بھانجا، چاچا، تایا کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے، یہ تربیتی نشست ہے، یہ آپ کی تعلیم و تعلم کی نشست ہے. آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یا میں جوش خطابت میں بیان کروں، فضائل پڑھوں، یہ تو آپ اور بھی جگہوں پر جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو خوب سننے کو ملے گا، سوائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے اور کچھ نہیں ملے گا. بس یہ چیزیں رہیں گی. آپ کو میں نے جو غذا دی ہے وہ علم کی ہے، جو بات ہمارے ائمہ اہل سنت والجماعت نے لکھی ہیں. بھئی مجھے تو کسی سے بھی موصوف کریں، آپ متصف کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا. میرے لیے اتنا ہونا کافی ہے کہ میں علی کی اولاد ہوں، بس باقی تم سمجھو. یہ سنی ہونا، یہ شیعہ ہونا، یہ وہابی ہونا، یہ دیوبندی ہونا، یہ اہل حدیث ہونا، یہ تم مقرر اپنے لیے کرتے رہو. جن کے جد کی جنت ہو پھر ان کو تم جنت کا راستہ دکھاؤ گے. ہم اپنے لیے جو ہے یہ بات پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک میں نے بات پہنچائی جہاں تک میرے بس کی بات تھی، وقت کو دیکھتے ہوئے. باتیں تو اس کے اندر اتنی بے شمار ہیں کہ 2 گھنٹے کا وقت اور اضافی چاہیے، جو کہ مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تحریر کر کے لائیں، تو میں نے تحریر کیا، بڑی جانفشانی سے کیا. لیکن آپ تک بہت ساری باتیں صلح امام حسن کو لے کے، خال المومنین کو لے کے، اور جو اس نے معاویہ نے کارنامے کیے، سیاہ کارنامے تاریخ کے اندر، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکا. اب مولوی کے پاس با ادب جا کے یہ پوچھنا مفتی سے کہ ہمارے کامران صاحب نے جو کچھ باتیں کی ہیں، آپ پہلے کتاب رکھیں، کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. جس کو مانتے ہیں اسی کی صفت رکھتے ہیں. بھئی معاویہ جھوٹا تھا، کذاب، جھوٹا. مولا کو دیکھتا تھا، کہتا یہ کون ہے؟ اگر جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا تو مولا کے سامنے آنے کی ہمت کرتا؟
ان العلی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. ان القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کبھی ہمیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ اس سے آپ آشنا ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں تو کتاب کھول کر برائے مہربانی ہمیں بتائیں کہ یہ بات جھوٹی ہے سچی. اور اگر نہیں نکلے تو آپ دست بگربان ہو جانا. اور آخر میں ایک حدیث عمرو بن عاص کی جو کہ معاویہ کا شیعہ تھا، معاویہ کا شیعہ تھا جس نے صفین معاویہ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف لڑی. عمرو بن عاص اصحاب طلقہ میں، مؤلفۃ القلوب میں اس نے حدیث اس سے بیان کی گئی بخاری اور مسلم کے اندر. اور جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہوتی، صحابی سے منسوب ہوتی ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. اور جو حدیث تابعی کے ساتھ رہتی ہے، حضور تک اس کی سند نہیں جاتی، وہ حدیث مقطوع کہلاتی ہے. یہ اصول حدیث کے قائل. تو حدیث موقوف، عمرو بن عاص اپنا خود ماجرا بیان کر رہا ہے. کسی اور سے مت پوچھو کہ معاویہ کہاں ہے اور عمرو بن عاص اس وقت کہاں ہے. عمرو بن عاص کہتا ہے مجھ پہ 2-3 زمانے گزرے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ چاہیں گے میں حضرت مولانا کو بھیج دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا. مجھ پر 3 زمانے گزرے. ایک زمانہ زمانہ جہالت، زمانہ کفر کا تھا. اس وقت میں اس قدر شدید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا کہ اپنے جان مال تن سے حضور کا دشمن تھا اور چاہتا تھا کہ حضور کی جان لے لوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زمانہ جہالت کا. پھر میں زمانہ اسلام میں داخل ہوا تو جان مال تن دھن سب سے داخل ہو گیا. چاہتا تھا سب کچھ نثار کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا؟ عمرو بن عاص اموی. یہ بھی اموی ہے، بنو امیہ کا لونڈا ہے، بنو امیہ کا آدمی ہے. حضور نے خود فرمایا ہے لونڈا کہنے میں پریشان مت ہو. الخلافۃ 30 سنہ ثم تکون ملوکا عضودا. یہ وہ حدیث ہے جس کو عقائد میں لیا گیا ہے بخاری اور مسلم کی. خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والے نوجوان لونڈے اس پر فائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ عقائد کی کتابوں میں بھی حدیث مل جائے گی. 30 سال ختم ہوتے امام حسن علیہ السلام پر، اس کے بعد معاویہ کا دور. وہ کہتے ہیں تیسرا دور جو مجھ پر گزرا وہ فتنوں کا تھا. وہ فتنے بھی ان کے رچائے گئے تھے اور ان کے آقا معاویہ کے رچائے گئے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تیسرا دور جو مجھ پہ گزرا ہے مولانا صاحب، اس تیسرے دور میں نہیں جانتا کہ میں ناری ہوں یا جنتی، میں دوزخی ہوں، جہنمی ہوں یا جنتی ہوں. اللہ کے مرضی، وہ جو چاہے گا. علی سے جو میں نے دشمنی کی کہنے کا مطلب جو فتنے ہوئے، یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ اب میں نہیں جانتا کہ میرا حال کیا. ایک زمانہ جس پر حضور کے خلاف تھا، ایک زمانہ جس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ایک زمانہ ایسا آیا جس میں مجھے اللہ نے فتنوں میں ڈال دیا، آزمایا. اب یہ زمانہ ہے کہ نہ جنتی ہوں نہ جہنمی، اللہ جانے. اللہ چاہے تو جس میں چاہے ڈال دے، اس کی مرضی. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین مجلس کو اور سامعین کو اور اس مجلس کو آراستہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مولا کے لوائے صفین میں جگہ عطا فرمائے. اور ہمیں مولا علی علیہ السلام کا ہی ساتھ پسند ہے، ادھر بھی ادھر بھی. ہم انہی کی آل پر قربان ہونے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق بھی ہم انہی کے جانثار ہیں. انہی پر مر مٹنا شہادت ہے، انہی کے گیت گانا اسلام ہے. اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پنجتن پاک، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، 12 امام، تمام تر اصحاب رسول، وہ اصحاب رسول جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد انی تاریک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی کا درس نہیں بھولا. ہم ان کو بھی اپنا سر کا تاج مانتے ہیں. اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں سب کی مشکلیں پریشانیاں آسان فرمائے، روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہر پریشانیوں اور مشکلوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے. جو دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، جن کے بھی لوگ یہاں سے رخصت کر چکے ہیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت ماوا میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کے سائے میں زندہ رہنے کی، اہل بیت اطہار کے سائے میں مرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ